السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سامعین محترم، یہ گروپ ہے مذہبی آزادی۔ اس گروپ کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مبارک مربی قادیانیوں کا موجود ہے۔ عامر نذیر صاحب سے بس ویسے ہی تھوڑی بہت اس کی بات چل رہی تھی، تو عامر نذیر صاحب نے کہا کہ میں تھوڑا لاش کا پوسٹ مارٹم کر دوں۔ مربی مبارک کہتا ہے، تیرے جیسے کئی یہ خواہش لے کر آئے، تمہاری تو اوقات ہی کچھ نہیں۔ ضیاء الحق، بھٹو، شاہ فیصل، عرفات قذافی جیسے مٹی میں اللہ تعالیٰ نے ملا دیے، تیری تے اوقات ایک گلی کے سے زیادہ نہیں۔ میں نے اس کے جواب میں مبارک قادیانی کو ٹیگ کر کے کہا، مرزا قادیانی، حکیم نور الدین، مرزا بشیر الدین، مرزا ناصر، مرزا طاہر تو مٹی میں مل گئے ہیں، وہ بھی تو مٹی میں مل گئے ہیں۔ میرے اس میسج کو دیکھ کر وسیم چودھری صاحب ہیں جناب، انہوں نے مجھ سے بات کی، کون بچا، کس کو بچا لیا؟ بنی اسرائیل کے نبی کو؟ یعنی کہ تم کہتے ہو نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، تو یہ مجھے کہہ رہا تھا کہ کون بچا، کس کو بچا لیا؟ بنی اسرائیل کے نبی کو؟ میں نے آگے جواب دیا، وہ بھی فوت ہوں گے، وہ بھی نہیں رہیں گے۔ تو میرے اس جواب سے وسیم چودھری صاحب تو گئے۔ پھر میرے اس میسج کو مبارک قادیانی نے ٹیگ کیا، کہتا ہے، واہ جی واہ، پھر تو تمہارے اس فارمولے کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ، ابو جہل، فرعون بھی ایک جیسے ہو گئے، نعوذ باللہ، نقل کفر۔ میں نے آگے کہا کہ یہ مثال نہیں بنتی، کیونکہ حضرت موسیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے نبی تھے اور یہ مرزا قادیانی جھوٹا نبی تھا۔ میں نے کہا حضرت موسیٰ کی اور رسول اللہ کی مثال اور ابو جہل اور فرعون کی مثال تو تب آپ کی بنے کہ مرزا قادیانی سچا نبی ہو۔ وہ سچے نبی تھے، مرزا قادیانی جھوٹا نبی تھا۔ آگے مبارک قادیانی کہتا ہے، ان کے مخالفین بھی یہی کہتے تھے، یعنی حضرت موسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ میں نے آگے جواب دیا، یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے۔ مبارک قادیانی کہتا ہے، آؤ قرآن سے دکھاؤ۔ میں نے آگے جواب دیا، قرآن کہتا ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے وہ کذاب ظالم ہوتا ہے، نبی نہیں۔ مبارک قادیانی نے آگے سے کہا، اس کی سزا کیا ہے یہ بھی بتاؤ۔ یعنی کہ اس نے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ جو اللہ پر جھوٹ بولے اس کی سزا کیا ہے۔ میں نے آگے سے یہ سوال جان بوجھ کے کیا، تھوڑی وضاحت نہیں تھی نا اس بات میں، اس کی سزا کیا ہے یہ بھی بتاؤ، اس کی وضاحت چاہتا تھا، تو میں نے آگے سے کہہ دیا، کس کی؟ مبارک قادیانی کہتا ہے، جو قرآن میں لکھا ہے، آپ نے لکھا ہے، جو اللہ پر جھوٹ باندھے وہ جھوٹا ہے، تو آپ جو سمجھیں گے وہ نہیں بلکہ قرآن سے جھوٹا ثابت کرو اور بتاؤ قرآن میں اللہ پر جھوٹ باندھنے والے کی سزا کیا ہے۔ اچھا، میں نے آگے سے کہا کہ اللہ پر جھوٹ بولنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آگے سے مبارک قادیانی نے تو قرآن پڑھا نہیں تھا، اس کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ میں جتنی باتیں کر رہا ہوں یہ میں نے قرآن سے کی ہیں، یہ بھی قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے اور یہ بھی قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، لیکن مبارک قادیانی کو نہیں پتہ تھا، وہ سمجھتا تھا کہ اپنی طرف سے کوئی بات کر رہا ہے۔ کہتا ہے، اس کی سزا کیا ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے؟ میں نے کہا، اللہ پر جھوٹ بولنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب سامعین مزے کی بات بتاؤں، میں نے یہ کہا نا کہ جو قرآن کہتا ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے وہ کذاب ظالم ہوتا ہے، نبی نہیں، تو کہتا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس نے یہ نہیں کہا کہ مرزا قادیانی نے جھوٹ نہیں بولا بلکہ اس کی سزا پوچھی ہے۔ اچھا، میں نے کہا اللہ پر جھوٹ بولنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ مبارک قادیانی کہتا ہے، نہ نہ نہ، قرآن سے ثابت کرو۔
اچھا، جس وقت اس نے یہ کہا نا کہ نا 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 قرآن سے ثابت کرو، تو میں نے قرآن کی آیت لگا دی۔ یہ سورۃ زمر ہے، آیت نمبر 32 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاء الیس فی جہنم مثوی للکافرین۔ بس اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولا اور جھٹلایا سچی بات کو جب کہ اس کے پاس آ گئی۔ کیا نہیں ہے جہنم ٹھکانہ کفر کرنے والوں کا؟ اللہ کہتا ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے وہ ظالم ہے، اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جب یہ میں نے آیت قرآن کی لگائی تو مبارک قادیانی صاحب ایسے غائب ہوئے جس کی میں مثال ہی نہیں دے سکتا۔ یہ آیت ان کے منہ پہ ایسا تالا بن گئی کہ مبارک قادیانی صاحب کو پھر اور بھی لوگ تھے، عامر نذیر صاحب، علی رضا صاحب، پتہ نہیں کتنے لوگ تھے، وہ بھی ٹیگ کر رہے تھے۔ تو پہلے یہ ان کو بھی جواب دے رہے تھے، مجھے بھی۔ جب یہ میں نے آیت لگائی تو پھر وہ بیچارے بھی بلاتے رہے، تو مبارک قادیانی گروپ میں نظر نہیں آیا۔ میں نے کہا چلو یار، یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے کہ قرآن کی آیت سامنے آنے کی دیر تھی، مبارک قادیانی غائب ہو گیا، تو میں نے کہا آپ کے سامنے یہ بات رکھ دوں تاکہ ایمان تازہ ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔